ایک انوکھا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے فوج کے میجر کو پھانسی دلانے والی مائی جندو کے حوالے سے۔ یہ 5 جون 1992 تھا۔ ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جامشورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے خفیہ ادارے را سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا رہے تھے۔ ان ماؤں میں ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بین کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے دیکھے جا رہی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں۔ قاتل بہت طاقتور تھے۔ ان غریب ہاریوں کا ایسی طاقت والوں سے کیا مقابلہ؟ مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشتناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس۔ مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر آخر لوگ خاموش ہو گئے۔ مائی جندو کی بیٹیاں کرلا رہی تھی، مگر مائی جندو ساکت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی۔ جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا، یہ ٹنڈو بہاول اندرون سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا اور تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ ملک اور سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا، سن کر اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ